شکریہ رضانی صاحب. سب سے پہلے ہمارے تمام پینشن ساتھیوں کو عید کی مبارکباد، جس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں صاحب صدر اور ہمارے مہمان خصوصی ہمارے چیئرمین ان کی اجازت سے 5 یا 10 منٹ لوں گا. دیکھیے ای او پی آئی کا قیام جیسے قائد صاحب نے فرمایا 1976 میں قائم ہوا اور زیرو فنڈ سے ہوا. اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ امپلائر جو ہے ملک کے پرائیویٹ اداروں کے اور پبلک اداروں کے امپلائر ہیں وہ 5% دیں گے. یعنی امپلائز کا اس وقت تک نہیں تھا 1%، لیکن بعد میں اس کو شامل کیا گیا کہ 1% امپلائی بھی دے گا اپنی سیلری سے. تو یہ زیرو فنڈ سے سلسلہ چلا اور 83 میں پہلی پینشن ادا کی گئی جو 75 روپے تھی. اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن ہم بات کریں گے جب ایپا کا قیام عمل میں آیا 2019 میں، اس کے بعد سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی ای او پی آئی کے حوالے سے. اس سے پہلے لوگوں کو ای او پی آئی کے معاملات کے بارے میں علم نہیں تھا. بہت سے لوگوں کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ ہماری تنخواہ سے پیسے کٹتے ہیں ای او پی آئی کے اور اس کا آگے چل کے کیا فائدہ ہوگا. لیکن ایپا کا اس میں کمال ہے کہ ایپا نے اپنے قیام کے بعد یہ اویئرنیس پیدا کی اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور ویسے کہ آپ کو اپنے حقوق کا احساس ہو کہ آپ کے پیسے کٹے ہیں، یہ جو فنڈ ہے یہ آپ کا ہے. یہ اس میں جیسے قائد صاحب نے فرمایا 1995 میں گورنمنٹ نے جو میچنگ گرانٹ ایک قانون کا حصہ تھی وہ بند کر دی، جس کی وجہ سے فنڈ پہ اثر پڑا. لیکن یہ فنڈ بڑھتا چلا گیا. اور دیکھیے میں یہ عرض کر دوں 2019-2020 میں جب 300 ارب روپے کا سرمایہ موجود تھا تو 5250 سے لے کے اور 6500 بڑی پینشن ہماری ہوئی، یعنی 1500 روپے سے زیادہ اضافہ ہوا. پھر 6500 سے 8500 یعنی 2000 روپے کا اضافہ ہوا. اس وقت فنڈ جو تھا 400 ارب روپے تھا. اچھا اس کے بعد جو ہے کچھ ہمارے ای او پی آئی کے ریپرزنٹیٹیوز انہوں نے سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا شروع کیا کہ صاحب یہ فنڈ اگر اسی لحاظ سے چلتا گیا اور اسی لحاظ سے پیمنٹ ہوتی چلی گئی تو یہ فنڈ ختم ہو جائے گا اور یہ پینشن ختم ہو جائے گی. اس سلسلے میں عرض عرض کر دوں کہ میں نے جو انالائز کیا وہ یہ کیا کہ جب 400 ارب کا فنڈ تھا ہمارے پاس اس وقت تو 2000 روپے کا اضافہ کیا گیا. اب جب کہ ہم 2025 میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا جو سرمایہ ہے ای او پی آئی کے پاس وہ تقریباً 600 ارب سے زیادہ ہے. ان کی پراپرٹی جو انہوں نے خریدی تھی اس کی ویلیو اب تقریباً میرے حساب سے تقریباً 150 ارب سے بڑھ چکی ہے، ری ویلیو ہوگی. اور قانون کے لحاظ سے انہوں نے 25% اسٹاک ایکسچینج میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہاں سے بھی اسٹاک ایکسچینج کا آپ یہ دیکھ لیجئے اس وقت راکٹ فلائی کر رہا ہے، وہاں سے بھی ان کو انکم ہو رہی ہے. پھر ان کی انویسٹمنٹ انکم یعنی 2022-23 میں اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ 33 ارب روپیہ ان کا فنڈ کلیکٹ ہوتا تھا امپلائر سے اور امپلائی سے اور 40 ارب کی پیمنٹ ہوتی تھی. 7 ارب کا ان کو خسارہ تھا جو انویسٹمنٹ انکم سے یہ پوری کرتے تھے. لیکن اب صورتحال 24-25 میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو کلیکشن ہے وہ تقریباً 70 ارب ہے اور جو ان کی پیمنٹ ہے یعنی پینشن کی مد میں اور ملازمین ای او پی آئی کے ملازمین، یعنی یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ای او پی آئی کی ملازمین کی تنخواہیں اور ان کے پد وہ گورنمنٹ پے کرے. یہ ہمارے اس فنڈ سے نہ پے کیے جائیں. کیوں؟ یہ ہمارا فنڈ ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس اور ان کی تمام مراد جو ہیں وہ گورنمنٹ پے کرے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازمین ہیں. تو ان کی ان مراد کو شامل کر کے بھی تقریباً 50 یا 55 ارب کا خرچہ ہے. تو یہاں سے 15 ارب 20 ارب تو فائدہ ہو رہا ہے کنٹریبیوشن، پلس آپ کے 70 سے 80 ارب ان کی انویسٹمنٹ انکم ہے. تقریباً 10 سے 15 ارب ان کو پراپرٹی کا کرایہ آ رہا ہے. تو میں نے جو کیلکولیٹ کیا وہ یہ کیا کہ تقریباً ان کو 100 ارب سالانہ ان کو خالص انکم ہو رہی ہے، جس کو اگر یہ ہمارے پینشن میں اضافہ کریں تو ہماری پینشن اس وقت بغیر ٹچ کیے ہوئے اس فنڈ کو 25,000 تو آسانی سے ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا مطالبہ کیونکہ 37,000 کا ہے، جیسے قائد صاحب نے کہا ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ اس میچنگ گرانٹ کو جو 1995 میں ختم کی گئی تھی اس کو بحال کیا جائے تاکہ یہ فنڈ ڈبل ہو اور ہماری پینشن جو ہے وہ 37,000 ہو. کیونکہ اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں 10,000 سے لے کے انہوں نے پچھلے 2023 میں 1,500 روپے کا اضافہ کیا اس مہنگائی کے دور میں، اور اب انہوں نے اعلان کیا 1,500 روپے کا. اس سے پہلے 2,000 کا اضافہ بھی ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے تقریباً 1,800
पैसों का भी इजाफा होता रहा है। लेकिन ये ज्यादती है गवर्नमेंट की। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए और हमारी पेंशन कम अज कम, यानी 37,000 का मुतालबा तो हमारा है, लेकिन कम अज कम 25,000 तो की जाए, यकीनन की जाए। और ये हो सकती है, यानी इनके पास सरमाया मौजूद है, ये कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि हमारे और भी कायदीन पे बात करेंगे, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बीमारी के आलम में बहुत ज़्यादा कस्मपुर्सी की हालत में होते हैं, इलाज नहीं करवा सकते अपना, तो मेडिकल फैसिलिटी मेरे इल्म में है कि इस वक्त 2-3 इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इस वक्त यानी 60+, 65+ की इंश्योरेंस करती हैं। तो जो बैंक है हमारा, मेरे भाई बैठे हैं बैंक अल्फला के, मैं दरख्वास्त करूँगा बैंक अल्फला से कि बैंक अल्फला क्यों, बैंक अल्फला के पास डिपॉजिट रहता है, 3, 4 या 5 दिन डिपॉजिट रहता है, उससे वो अर्न करते हैं, ये मुझे मालूम है, बीइंग बैंकर मुझे मालूम है। तो वो उस इंश्योरेंस कंपनी से कंसल्ट करके अपने बिहाफ पे या ESI के बिहाफ पे प्रीमियम पे करें और मेडिकल कार्ड इशू करवाएं, ताकि वो अपना इलाज खातिर खा जाके अपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उससे करवा सकें। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी, और भी हमारे कायदीन इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।